کربلا کے واسطے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ذرے جھنکر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں لگا بول بالے میری سرکاروں کے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے پر پوتے سیدی سرکار تاج شریعہ ارشاد فرماتے ہیں داغ فرقت طیبہ قلب مطمئن جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مطمئن جاتا، کاش شفقت خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ ممبر نور پہ بیٹھے ہوئے مقتدر علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، سامعین اہل سنت، پردہ نشین سامیات اہل سنت، آئیے ہم اور آپ اپنے آقا کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کو سلام کر کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ میرے آقا کے دیوانے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہ ہو دروازہ میں ہی کھولوں تب؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس مومن کے گھر میں میرا فیضان رہتا ہے۔ بے شک الحمدللہ یہ اگر عقیدہ آپ رکھتے ہیں تو آئیے محبت کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیں اور اپنی آخرت کے زلفوں کو سنوار لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس پرفتن ماحول میں موسم نے اپنا مزاج تبدیل کیا ہے، اس حسین ماحول میں ہم اور آپ بیٹھ کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔ ممبر نور پہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام کا عظیم قافلہ حاضر و موجود ہے۔ میں ان تمام علماء کرام کے قدموں سے لگے ہوئے درات کو اپنے آنکھوں کا سرما بناتا ہوں اور ناظم اجلاس کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے سماعتوں کے دسترخوان میں حاضر ہوا ہوں۔ میں بہت مؤدب طریقے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں اگر کوئی تکلیف نہ ہو ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں گا، جتنے لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں میں بہت مؤدب طریقے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو آپ میرے لیے نہیں نہ ہی کسی عالم دین کے لیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات روڈ چھوڑ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اطمینان و سکون کا ماحول بنا کر کے آپ پنڈال میں بیٹھ جائیں تاکہ اپنے آپ کو بھی جنتی لوگوں میں شمار کر لیں۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے روڈ پہ جتنے بھی نوجوان کھڑے ہیں، جتنے بھی بزرگ کھڑے ہیں، جتنے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات روڈ پہ نہ کھڑے رہ کر کے چوک چوراہے پہ نہ کھڑے رہ کر کے بلکہ بزم رسول میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تاکہ سننے سنانے کا ایک ماحول بن جائے۔ حضرت بھائی مولانا تنویر صاحب نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے خطیب کو بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے خطیب کو بلانے کا مطلب ہے کہ ان کی کچھ گفتگو ہم اور آپ سن لیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، رب قدیر نے اگر آپ کو سننے کی سکت دی ہے، عقل سلیم دیا ہے، اگر تھوڑی سی بھی آپ کے سینے میں اسلامی جراثیم باقی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے پنڈال میں آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ کہیں سے بھی جلسہ کرانے والے جلسے کے کمیٹی کے لوگوں کی دلشمی نہ ہو سکتا ہے کہ آپ آ جائیں گے تو دیکھنے کے بعد ان کا دل بڑا ہو جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے، میں نام نہیں جانتا، اگر نام جانتا تو ایک ایک کا نام لے کے بلاتا، لیکن یہ بزم رسول ہے، میں ہاتھ چھوڑتا ہوں۔ کونین اپنے باپ کی محفل میں نہیں بلا رہا ہے، اپنے بھائی کی شادی کی محفل میں نہیں بلا رہا ہے بلکہ ذکر رسول کی محفل میں بلا رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کبھی نے اگر آپ کو دو پیر دیا ہے، اگر چلنے کی سکت اس میں باقی ہو، عقل سلیم ہو تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو لمحہ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے آپ اطمینان و سکون کا ماحول بنا کر کے پنڈال کے اندر بیٹھ جائیں تاکہ لگنا چاہیے کہ یہاں کے لوگ اگر جلسہ کرانا جانتے ہیں تو جلسہ سننا بھی جانتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں سے کہ آپ رات پنڈال میں آ جائیں اور میری ماں بہنیں جو باہر کھڑی ہے کہ آپ کے لیے جہاں پر بیٹھنے کا انتظام کمیٹی کے ذمہ داروں نے کیا ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، ٹہلنے سے باز آئیں۔ میں موسم کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کے جو حالات ہیں وہ آپ کے نظر کے سامنے ہے، ہو سکتا ہے رب کی مرضی ہے
ہو جائے، اس لیے آج ہندوستان کے زمین خطیب کو بہت پہلے مائک پر لایا جائے گا، جن کو سننے کے لیے رات رات بھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ وہ عظیم ذات حضرت علامہ و مولانا الحاج شاہ مفتی محمد طاہر طیب صاحب قبلہ خلیفہ سرکار اشرف الاولیاء آپ کے دیار محبت میں تشریف رکھتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے بعد ممبر نور پہ تشریف لائیں گے۔ جتنے میرے نوجوان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کرسیاں چھوڑ دیں، زمین پر بیٹھ جائیں۔ زمین پر بیٹھنا کسی عام آدمی نہیں بلکہ مولائے کائنات کی سنت ہے۔ بیٹھ جائے، کرسیوں پر بیٹھ جائے تاکہ سننے سنانے کا ایک ماحول پیدا ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو کرسیوں کی بیماری لگی ہوئی ہے، لیکن میں گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ آپ لوگ زمین پر بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اپنے آخرت کے زلفوں کو سنبھال لیں۔ ممبر نور پہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام کا کثیر قافلہ حاضر موجود ہے، بہت بڑے ذی شعور دانشمند علماء کرام آپ کے دیار محبت میں ہے۔ سب کے سب الحمدللہ ممبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ سیمانچل کی بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جو اپنی آواز اپنے ترنم کے بلبوتے پر اس وقت پورے ہندوستان کا سفر کر رہا ہے، جنہیں ہم اور آپ محب گرامی وقار شہکار ترنم بھائی جناب قاری حسنین رضا، بھائی جناب قاری نوشاد صاحب، بھائی جناب ذکی انور نوری کے نام سے پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ الحمدللہ وہ سب کے سب آپ کے دیار محبت میں تشریف رکھتے ہیں۔ تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ غالباً مولانا اشفاق صاحب نے بڑی اچھی آواز کے حوالے سے تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمایا، جن کو ہم اور آپ سماعتوں کے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اب بھی کچھ لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں، میرے کچھ اسلامی بھائی کھڑے ہیں جن کے سروں پہ ٹوپیاں چمک رہی ہیں، میں ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اگر آ جائیں گے تو آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں انشاءاللہ وہ لوگ بھی آنے کی کوشش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات پنڈال کے اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ کے قدم کے نیچے اپنی پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہے، اپنا دل بچھانے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ باوجود ہو کر کے ممبر نور کے سامنے ایک عظیم محفل میں بیٹھ جائیں تاکہ سننے سنانے کا ایک ماحول بن جائے۔ میں نے دیکھا بازار میں اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اتنی آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہے اسی بازار کے حوالے سے، لیکن ہم آج بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں اور لوگوں کو بدنام کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ کسی ایک کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ ہاتھوں کی ایک انگلی اگر کسی دوسرے کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو اپنی 4 انگلیاں میرے ہی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کا خیال ہم کو ہونا چاہیے۔ میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ روڈ چھوڑ کر کے چوک چوراہا چھوڑ کر کے اپنے گھروں سے نرم نرم بستر کو چھوڑ کر کے اگر آپ بیدار ہو گئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ رات بھی آنے کی کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کے مطابق ہمارے اسلاف نے جو مجھ کو طریقہ دیا ہے تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ایک نعت کا شعر آپ کے حوالے کروں گا۔ سب سے پہلے میں ان کا شعر پڑھوں گا جن کا احسان عالم اسلام کی سنیت پر ہے، جن کو پوری دنیا سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ اگر وہ شعر سننا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آہستہ سے کہہ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اتنے ہی آواز نکال سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر اس سے بھی زیادہ اگر آپ کے پاس آواز ہے تو آج باور کراؤ کونین عطا کو کہ ہم بولنا جانتے ہیں اور رب کی کبریائی بیان کرنا جانتے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ اٹھائیے ہاتھوں کو، محبت کے ساتھ کہہ رہے سبحان اللہ۔ کہ چھوٹیوں کو اپنے سر کا آفتاب و مہتاب بناتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، سنیں محبت کے ساتھ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ نہیں کہنا ہے، کسی دوست کی گفتگو نہیں کرنا ہے، کسی خاندان کی رشتہ داری کی گفتگو نہیں کرنی ہے، اگر بولنا ہے تو صرف سبحان اللہ بولنا ہے۔ صرف محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ جو 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کیا بات ہے؟ آپ کو محلے سے الگ کر دیا گیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ رات بھی آ جائیں، قریب آ کر کے بیٹھے، لیکن آپ ہی لوگ تو ہیں، آپ ہی نوجوان کی مجھ کو ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ ہی لوگ ہیں جو مستقبل کے ہندوستان ہے اور ہندوستان کا مستقبل بھی آپ ہی ہے۔ آ کر کے بیٹھ جائیں، قسم خدا کی نوجوان کسی جلسے میں یا کسی میراث شریف میں جا کر کے اگر دلچسپی لیتا ہے تو
تو میرا دل قسم خدا کی ان لوگوں کو دیکھ کر کے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارا نوجوان اس وقت فیس بک چھوڑ کر کے واٹس ایپ چھوڑ کر کے نبی کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ بڑی محبت کرتا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے جو سرے شام سے لے کے صبح تک عظیم الشان محفل میں بیٹھ کر کے اپنی آخرت کے زلفوں کو سنوارتا ہے۔ سورہ شیر محبت کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت قدموں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آمد سرکار کے تعلق سے ایک پروگرام رکھا ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، آواز ہو رہی ہے تو محبت کے ساتھ کہہ جائیں سبحان اللہ۔ سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، جبرائیل کی ہدایت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرا لگاؤ سرکار ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور عاشق نے گارے سور میں عاشق سے یہ کہا انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ الحمدللہ علاقے کے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ائمہ کرام تشریف لا رہے ہیں، اساتذہ کرام تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے تمام تر ضروریات کو بالائے طاق رکھ کر کے اس عظیم الشان محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان تمام کا کمیٹی کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں کہ ممبر نور پہ تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے بغیر کسی نظامت کے وقت بہت کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ علماء کرام سے اجازت لے کر کے نعت و منقبت کا پاکیزہ کلام لے کر بھائی جناب قاری حسنین صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بعد کسی بھی نعت خواہ کو مائک پر آ کے نعت پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے لوہے کا چنا یہاں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ جب بڑا کسی چھوٹے کو محبت کے ساتھ نوازتا ہے تو پھر پورے ہندوستان کو نوازا جاتا ہے۔ بھائی جناب حسنین صاحب کی موجودگی میں شہکار ترنم واسف شاہ ہدا بلبل باغ رضا وہی گرامی بیکار بھائی جناب ذکی انور نوری کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آئیے محبت کے ساتھ استقبال کریں، نعرے تکبیر۔ دیکھیں ذرا مکمل بیدار ہو جائیں، بچوں کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، آپ کی آواز ان سے زیادہ آنی چاہیے۔ ذرا مکمل بیداری کے ساتھ نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سید اعلیٰ حضرت عید میلاد النبی، نام سرکار تاج الشریعہ، اہل سنت، ذکی انور صاحب قبلہ نوری، ذکی انور نوری صاحب کو گزارش ہے کہ تشریف لائے، اپنا سلام پیش کریں۔